اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو مسلمان بھائی کسی نگرانی مرض یا مشکل میں مبتلا ہیں، ان کے لیے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں جلد سے جلد صحتیابی عطا فرمائے اور ان کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین۔ آپ تمام دوست احباب بھی آمین کہہ دیں کہ اللہ عز و جل کے حضور کسی بھی وقت کسی بھی مومن مسلمان کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ روحانی نقطہ نظر کے پچھلے ایک بیان میں نے قرآن مجید کے متعلق چند اہم معلومات آپ دوستوں سے بیان کی تھیں، اسی سلسلہ میں آج میں آپ دوستوں سے قرآن مجید کی حفاظت اور انداز بیان، خوبیاں اور مضامین کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جیسا کہ تقریباً ہر عام و خاص مسلمان کو معلوم ہے کہ اس اعلیٰ حکمت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے خود اپنے سپرد لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ حجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے تین باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ اول، یہ کتاب نازل کرنے والی اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ دوم، یہ کتاب ذکر ہے۔ ذکر کے معنی ہے نصیحت، یعنی یہ کتاب لوگوں کے لیے نصیحت اور بھلائی کی خاطر نازل کی گئی ہے۔ سوم، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ عز و جل نے لی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ کے لیے کسی بھی قسم کی قطع و برید اور ترمیم و تحریف سے محفوظ ہے، اور یہ بات آج بھی روز روشن کی طرح نمایاں ہے کہ قرآن مجید جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر مبارک پر نازل ہوا، بغیر کسی تبدیلی کے آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس کی زبان، فصاحت و بلاغت اور اصول و احکام اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی من و عن اسی ترتیب و صورت میں موجود ہیں جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے اس کی کتابت فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حفظ کروایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ نہ اس کی ترتیب میں کوئی تبدیلی آئی اور نہ کوئی کمی پیشی عمل میں آئی، اور نہ حروف و کلمات میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کیا گیا۔ اس کی حفاظت دو طریقوں سے ہوئی، ایک جمع صدور یعنی قرآن کو سینوں میں محفوظ کر دینا، دوسرے جمع مکتوب یعنی تحریر و کتابت کی شکل میں اس کی حفاظت و تدوین۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بڑی تعداد حافظ قرآن مجید بھی تھی۔ علاوہ ازیں قرآن مجید پتھروں کی سلوں، کھجور کے پتوں اور اون کے شانہ کی ہڈی پر مختلف اجزاء کی صورت میں لکھا ہوا موجود تھا۔ قرآن مجید کا انداز بیان اگر دیکھا جائے تو انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے، جس میں بلاغت کی تاثیر ہے۔ اگر کہیں تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہو تو انسان خود بخود سننے کے لیے مائل ہو جاتا ہے۔ اس کی مختصر ترین آیات میں بھی بے شمار معنی و مطالب پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے ایک ایک حرف، آیت اور سورت پر بتفصیل لکھا ہے، اور یہ سلسلہ برابر چلتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا انداز بیان دنیا کی دیگر تمام کتب سے جدا اور منفرد ہے۔ اس کے مخاطب براہ راست انسان ہیں جو انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن مجید آیات اور سورتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل شدہ کتب و صحف کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ جمع کر دیا گیا ہے۔ نیز قصص و واقعات، اہم سابقہ حالات و حوادث، اوامر و نواہی اور وعدہ و وعید وغیرہ کو مناسب انداز میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر اور ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید علوم و معارف کا عمدہ ترین مجموعہ ہے۔
قرآن مجید کو فصیح اور خالص عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اس کی زبان ایسی سلیس، جامع اور واضح ہے کہ اس کائنات میں بسنے والے تمام انسان اسے پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی یہ امر مسلم ہے کہ قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں صرف قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید نہایت فضیلت والی کتاب ہے۔ اس کے نزول کا مقصد ہی لوگوں کے ذہن و فکر و استحکام اور انہیں ہدایت و رہنمائی مہیا کرنا ہے۔ یہ کتاب الہی برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے جو لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کرتی ہے۔ اس کی بنیادی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے سامنے حقائق کی راہیں واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو متعدد مقامات پر شفا، رحمت، ہدایت، نور مبین، کتاب عزیز اور فرقان جیسے عظیم عالی شان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید کی دعوت اور پیغام سچائی سے بھرپور ہے، نیز اس کے دلائل نہایت مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، سورہ ہود آیت نمبر 1، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را حقیقی میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ترجمہ بنتا ہے، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ کیونکہ قرآن مجید کے دلائل انتہائی مضبوط ہیں اور ہر قسم کے تضادات سے پاک ہیں، لہذا اس کے مضامین میں ذرا بھر بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ النساء آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ ترجمہ، کیا غور نہیں کرتے ہو قرآن میں؟ اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوا اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت اختلاف۔ جو لوگ سچے دل سے اس کتاب پر ایمان لائے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے، ان کے لیے اس کتاب نے کامیابی کی ضمانت دی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے لیے یہ کتاب شرف و امتیاز کا بھی وعدہ کرتی ہے۔ اس عظیم کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے انسانی قلب و دماغ، جذبات و خواہشات، رجحانات، میلانات اور سیرت و کردار از خود تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کی بدولت انسان کے اندر اخلاقی فضائل پیدا ہوتے ہیں، قلب میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے اور اسے عزم و یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اگر قرآن مجید کے مضامین پر غور کیا جائے تو ادبی پہلو سے بھی یہ نہایت ہی عمدہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کا اسلوب بیان دیگر کتب سے مختلف ہے۔ الفاظ کی بندش، جملوں کی برجستگی، تراکیب، علمانہ انداز بیان اور تشریحات و استعارات کو برموقع اس خوبصورت اور منفرد انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ انسانی عقل و دانش حیران رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید اپنے عمدہ مضامین کی بدولت لسانی کتاب ہے۔ اس میں مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں جو عین اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس میں ان سابقہ لوگوں کا بھی تفصیلاً تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کر کے اپنے اوپر عذاب الہی وارد کروایا تھا۔ اس سے یہ ظاہر اور ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین میں معزت و عبرت کا تذکرہ بھی ہے جو تاریخی واقعات کی وضاحت کرتا ہے، اپنے مخاطبین کو نافرمان لوگوں کے انجام سے ڈراتا اور ان کو روح کی پاکیزگی اور قلب کی طہارت کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید ہر قسم کے علوم کا خزانہ ہے، انسانی ہدایت و رہنمائی کے تمام علوم اس میں جمع ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انعام آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے، اور نہیں جڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ قرآن مجید کے علوم اور مضامین کا مختصر جائزہ یہ ہے۔ نمبر 1، علوم شرعیہ۔ علوم شرعیہ میں تفسیر، قرات، فرائض، روایہ، فقہ، حدیث، علوم کلہ جیسے علوم شامل ہیں۔ نمبر 2، علوم فطریہ۔ علوم فطریہ میں کیمیا، طبیعیات، ریاضی، طب، حیاتیات، جمادات جیسے علوم شامل ہیں۔ نمبر 3، علوم معاشرتیہ۔ علوم معاشرتیہ میں تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، معاملات جیسے علوم شامل ہیں۔ نمبر 4، علوم روحانیہ۔ علوم روحانیہ میں ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات شامل ہیں۔ نمبر 5، علوم الثانیہ۔ علوم الثانیہ میں صرف و نحو، علم لغت اور نثر جیسے علوم شامل ہیں۔ شاہ ولی اللہ مہدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں مضامین قرآن مجید کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں علم الاحکام، علم المباحثہ، علم تذکیر بالا اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، علم حیات بعد الممات شامل ہیں۔ یہ تمام مضامین اپنی حکمت، تاثیر اور جامعیت کے لحاظ سے منفرد مقام کے حامل ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ روحانی تربیت کا آج کا بیان، جو کہ قرآن کریم کی خوبیوں پہ منحصر تھا، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گا اور آپ اس سے مفید ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عنایت کردہ اس عظیم کتاب سے محبت کرنے اور اسے سمجھ کے پڑھنے اور اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلے روحانی نقطۂ نظر میں انشاءاللہ العزیز اپنی اس عظیم کتاب کے متعلق مزید کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام۔